والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر بھی احترام کے لائق ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے کئی ہفتوں سے، غالباً 2 یا 3 ہفتوں سے، آقائے مدینہ محبوب رب العالمین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی مبارک زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں پر گفتگو تھی۔ مجھے یاد ہے کہ شروع میں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ وہ صرف اس لیے کہ تاکہ آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہم سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور سمجھنا سیرت طیبہ کا اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ، وہ ہم سب کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، بالخصوص امت محمدیہ علی صاحبہ السلام و تسلیم کے لیے وہ بہت ہی اہم پہلو رکھتا ہے اور بہت زیادہ سبق اس سے ملتے ہیں۔ تو اس کو ایک مرتبہ، تاکہ پھر وہ دماغ میں تازہ ہو جائے، ریوائز کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کل زندگی ہے، تمام زندگی، وہ 63 سالہ ہے۔ اب اس 63 سالہ زندگی کو 4 جگہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی اس کے 4 حصے کرتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہیں 40 سالہ، جو آپ نے نبوت کا اظہار، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے پہلے گزارا، یا یوں کہہ لیجئے کہ پہلا حصہ وہ ہیں جو آپ کے نبوت ملنے سے پہلے کا ہے، یعنی زندگی کے شروع کے 40 سال۔ اب زندگی کے شروع کے 40 سال کے متعلق پہلے گفتگو ہو گئی۔ اب بچتے ہیں 63 میں سے 23 سال۔ اب 23 سال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ 13 سال تو وہ جو آپ نے اعلان نبوت یعنی عہد نبوت پر فائز ہونے کے بعد مکہ زادہ اللہ شرفا و کرامہ معظمہ میں گزارے، وہ 63 سالہ زندگی ہے۔ 40 13 53، اس کے بعد میں 10 سالہ زندگی بچی۔ اب اس 10 سالہ زندگی کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ وہ 10 سالہ زندگی ہے جو آپ نے مکہ زادہ اللہ شرفا و کرامہ معظمہ سے مدینہ زادہ اللہ شرفا و کرامہ معظمہ کی جانب ہجرت کر لی تھی، اور آپ نے زندگی کے 10 سال مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و کرامہ معظمہ میں گزارے ہیں۔ تو مدینے کی جو زندگی ہے 10 سالہ، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے 5 سال وہ ہیں کہ جن 5 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے مدینے کے باشندوں سے، مدینے کے رہنے والے افراد سے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سب سے مصالحت، سب سے اتحاد کر کے، سب سے میل جول کر کے، اور ان سے اتحاد و اتفاق کا پیغام اور علم بلند کر کے اپنی طاقت بنائی۔ 5 سال میں آپ نے یہ کام کیا، اور اپنے آپ کو اتنی فل تیاری کے ساتھ آپ سامنے لے آئے۔ 5 سال میں ایسی تیاری کی کہ اگلے جو 5 سال تھے
اس میں آپ نے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار کو جو اسلام کے دشمن تھے، چاہے وہ یہودی ہو، مشرکین ہو، نصارہ ہو، سب کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے مدینے سے باہر نکال کھڑا کیا۔ تو زندگی کے مدینے کے 5 سال میں آپ کہہ لیجئے کہ ڈیفینس پالیسی ہے، جس میں آپ نے اپنی حفاظت کی ہے، اپنی تیاریاں کی ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اور آخر کے جو 5 سال ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طاقت کا اظہار کیا ہے، اپنی قوت کا اظہار کیا، اور دنیا کو بتایا ہے کہ جب اسلام طاقت میں آتا ہے تو پھر ایسے بھی اپنی حکومت منوا لیتا ہے۔ اور پھر دیکھا کہ زندگی کے وہ 10 سال گزارنے کے بعد پھر آپ پھر واپس مکے میں آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ 63 سالہ زندگی 4 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ شروع کے 40 سال نبوت سے پہلے کے، 13 سال پھر نبوت کے بعد کے وہ جو آپ نے مکے میں گزارے، اور پھر 10 سال وہ جو مدینے میں گزارے، اور ان 10 سال کو 5 کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ گویا کہ آپ کی 63 سالہ زندگی 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہم نے پچھلے ہفتے 40 سال کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے، ایک ایک لمحے سے جو آپ نے اپنے گزارے ہیں، امت کو بہت سبق اس سے ملتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا بیان کرنا بڑا مشکل ہے، اور صرف ہمارے لیے نہیں، دنیا کا، جہان کا کوئی عالم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتاب میں لکھے یا زبان سے تقریر کرے، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح بیان کر دیا کہ اس کا حق ادا ہو گیا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو پچھلے ہفتے یہ بیان کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو شروع کے 40 سال ہیں ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان، چاہے وہ سماجی تنظیم بنا کے سماج میں اصلاح کرنے کی کوشش کرے، بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ عالم ہو، وہ تبلیغ کا کام کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، وہ کچھ اور سماجی خدمت کرنے کی کوشش کرے، جو بھی اپنے معاشرے میں بہتری لانے کی جو بھی تنظیم بنائی جائے گی، یا جو بھی اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کرے گا کہ ہاں میں اپنے معاشرے میں کچھ اصلاح کا کام کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شروع کے 40 سال وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے اصلاح کرنی پڑے گی، یعنی اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا پڑے گا کہ جب آپ کوئی اصلاحی کام کرنے چلیں تو آپ پر انگلی نہ اٹھائے جائے، آپ اتنے شہرت یافتہ ہو جائیں، معاشرہ آپ کو پہلے ہی قبول کر لے، کبھی بڑا اچھا نوجوان ہے، بڑا ایماندار ہے، بڑا صادق ہے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کبھی غلط بات پر کوئی جھگڑا نہیں کرتا، اچھی بات پر بھی برداشت کرتا ہے، اگر کوئی گالی دے تب بھی برداشت کرتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کی زندگی میں بالکل مشہور ہو گئے تھے، اور کفار جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی آپ کو صادق الامین کے لقب سے جانتے تھے، اور بلایا کرتے تھے کہ بھئی فلاں لڑکا ہے، وہ نوجوان بڑا سچا ہے، بڑا امانت دار ہے، کبھی کسی کا مال لے کر دباتا نہیں، بہت ایمانداری ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم معاشرے میں مشہور ہو گئے اور دنیا نے آپ کی سچائی کو جان لیا، آپ کی راست گوئی کو جان لیا، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نبوت کا اعلان کر دو۔ عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو 40 سال ہیں شروع کے، ان سے ہمیں یہ سبق ملا تھا یا یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی آدمی اصلاحی کام کرنے کی کوشش کرے، اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرے، اللہ کی جانب بلانے کی کوشش کرے، تو اس کو سب سے پہلے آغاز اپنی ذات سے کرنا پڑے گا۔ آج جو یہ چند منٹ میں گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے جو دوسرا اسٹیپ ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور 13 سال جو زندگی کے آپ نے مکے کی سرزمین پر گزارے ہیں، ان سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو اختصار کے ساتھ آپ کی زندگی کے جو 13 سال ہیں، 13 برس ہیں، جو آپ نے مکہ زادہ اللہ شرف و کرام و معظمہ کی سرزمین پر گزارے ہیں، ان کو اگر آپ بہت جوڑ کر، بہت مختصر کر کے 2 جملوں میں سمجھنا چاہیں تو یوں کہیے کہ آپ کی زندگی کے 13 سال کا جو مکے میں گزارے ہیں، ان کا سبق یہ ہے کہ مشکل حالات میں صبر، مشکل حالات میں صبر، مشکل حالات میں صبر۔ آپ جب پڑھیں گے زندگی کے مکے کی زندگی کو، جب ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں تو پوری مکے کی 13 سالہ زندگی ہمیں اس بات پر کھڑا کرتی ہے اور یہی میسج دیتی ہے قدم قدم پر کہ کچھ بھی ہو، کیسی بھی حالات آ جائیں، کتنے بھی ناگوار حالات آپ کی زندگی میں آ جائیں، کبھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ لہٰذا ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو، اس سے پہلے خود ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان ابھی کیا نہیں، بلکہ نبوت سے تو سرفراز کر دیا گیا، اور آپ تنہا غار حرا میں جا کر خوب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، خلوت میں خوب اللہ اللہ کیا کرتے تھے، خوب اللہ کو یاد کیا کرتے تھے اور اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غار حرا میں حضرت جبرائیل آئے پہلی وحی لے کر، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو لینے کے بعد سورہ علق یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کی شروع کی ابتدائی 5 آیتیں لینے کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں، وہ واقعہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے کیا کہا اور کس طرح آپ کو دلاسا دیا، کس طرح آپ کو اطمینان کے کلمات کہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح جیسے آپ نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے، غار ثور میں عبادت کے لیے ایسے ہی جاتے رہے۔ جب زندگی کے 3 سال گزرے اور آپ نے انہی 3 سال میں اسی غار حرا کے قریب میں مکے کی سرزمین سے تھوڑا باہر آپ نے ایک پہاڑ کی غار میں یعنی جو سوراخ ہوتا ہے اس کی چھاؤں میں ایک اپنا اسلام کا قلعہ بنا لیا چھوٹا سا، اور وہیں چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے مسلمان۔ اللہ کے نبی بھی وہیں چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کفار نے دیکھ لیا، چند کفار مشرکین وہاں سے گزرے تو آپ کو دیکھ لیا، تو آپ کو تکلیفیں دینے کی کوشش کی۔ اسی وقت آپ کے ساتھ میں اسی دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ رہے تھے آپ کے ساتھ۔ جب کفار نے مشرکین نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی مکے سے باہر، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلایا ان مشرکین پر۔ علماء نے لکھا ہے، صاحب سیر نے لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو اسلام کی خاطر، نبوت کی حفاظت کی خاطر حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا تھا مشرکین پر سب سے پہلے۔ اس کے بعد میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی کے جو والد ہیں ابو طالب، انہوں نے دیکھ لیا ابو طالب ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، کیونکہ وہ تو آخر تک بھی ایمان نہیں لائے۔ تو ابو طالب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب انہوں نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر آپ ادھر آ گئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چچا جان، یہ وہی دین ہے جو مجھے لے کر اللہ نے یہاں بھیجا ہے، میں آپ کو بھی اس کی جانب آنے کی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی تشریف لے آئیں، آپ بھی اسے قبول کر لیں۔
تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ دیکھو میں تو اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن یہ چونکہ میرا بیٹا جو ہے علی، ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علی تم اپنے ان کی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کبھی مت چھوڑنا، کیوں میں جانتا ہوں کہ یہ تمہیں سوائے سچائی کے، سوائے اچھی باتوں کے کسی اور بات کا حکم نہیں کر سکتے، لہٰذا تم چمٹے رہنا، میں تو اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ اس کے بعد 3 سال تک ایسے ہی ہوتا رہا۔ جب اسلام کا حلقہ بڑا ہوا، کچھ لوگ جڑے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، نبی جی اب 3 سال گزر گئے ہیں چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے ہوئے، لہذا اب ذرا اعلان کرو۔ تو 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آپ کوہ صفا یعنی صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے اس پر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ایک ایک قبیلے کا نام لے کر آواز دیتے ہیں کہ فلاں قبیلے والے، فلاں قبیلے والے۔ جب تمام پورا شہر وہاں جمع ہو جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا اگر میں آپ کو کوئی بات بتاؤں اور کسی چیز سے ڈراؤں، میں آپ سے کہوں کہ کوئی لشکر ہے اس پہاڑ کے پیچھے جو آپ پر حملہ کرے، آپ میری بات مانیں گے؟ تو گویا کہ آپ کو تو صادق الامین کہا جاتا تھا، سچا جانا جاتا تھا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، آپ تو سچے، آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ دیکھو میں تمہیں اس دن سے ڈراتا ہوں جس دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، جس دن تمہاری بت پرستی کی وجہ سے تمہیں پکڑا جائے گا اور تمہیں پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ عذاب دے گا، لہذا تم اس اللہ سے ڈرو جو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ بس اتنا سننا تھا، اور وہ تمام قافلے والے جو ہے وہ ہنس پڑے، اور ہنسے کیسے، صرف ہنسے نہیں، استہزاء کیا اور مذاق بناتے ہوئے واپس ہو گئے۔ لیکن آپ کے گھر کا وہ آدمی ابو لہب وہ رکا، اور رکنے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کیا تو نے اسی لیے بلایا تھا؟ کہ اس نے چند بد دعا کے الفاظ کہے، تو اسی وقت تبت یدا ابی لہب وتب کی جو یہ صورت ہے اسی وقت نازل ہو گئی، اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب، نبی جی ابو لہب آپ کو بد دعا دیتا ہے، آپ کے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کرتا ہے، نعوذ باللہ، اس کے دونوں ہاتھ اسی کے ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے پلٹوار کیا۔ اس کے بعد پھر یہ 3 سال گزرے، نبوت کا اعلان ہو گیا پہاڑ سے، پھر 3 سال گزرے، اور ان 3 سال میں آپ نے جو اسلام کا قلعہ بنایا وہ تھا زید بن ارقم کا گھر، بڑا مشہور ہے روایات میں، حضرت زید بن ارقم ان کا گھر تھا، ان کا کمرہ، اس میں پھر اسلام کی تبلیغ چلی، اور 3 سال تک یہ چلتا رہا۔ جب 3 سال گزرے تو آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور جب وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر حضرت عمر نے کہا ہے اللہ کے نبی ابھی تک آپ میرے آنے سے پہلے بھی اسی چھوٹے سے کمرے میں نمازیں پڑھتے رہے، اب عمر ایمان لے آئے تو اس کے ایمان لانے کا فائدہ کیا، لہٰذا چلیں اور کعبے میں نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں پھر کھل کر بہت زیادہ پھر جہاں چاہتے اللہ کے نبی اسلام کی تبلیغ کرتے، لیکن کفار نے اتنی ایذائیں پہنچائیں، اتنی پریشانیاں پہنچائیں، اتنی تکلیفیں پہنچائیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت زبیر ابن العوام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت زبیر کی والدہ آپ کی پھوپھی لگتی ہیں تو آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، یہ بڑے آن شان کے ساتھ جیا کرتے تھے۔ 16 سال کی عمر میں یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے چچا تھے، جب ان کے چچا کو پتہ لگا کہ زبیر جو ہے محمد پر ایمان لے آیا ہے اور اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ بیٹھا ہے، تو ان کے چچا نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، اتنی تکلیفیں ان کو دی کہ ان کو اس طرح کی جو چٹائیاں ہیں اس چٹائی میں لپیٹا جاتا، لپیٹ کر ایک طرف سے بند کر کے دوسری طرف سے ان کی ناک میں دھواں دیا جاتا، دھواں، تاکہ گھٹ گھٹ کر یہیں مر جائے۔ لیکن حضرت زبیر ابن العوام کے دل میں چونکہ توحید کا علم گڑ چکا تھا، تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، اپنا شہر چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ کی جانب، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے واقعات ہیں جو صحابہ کے ہمیں ملتے ہیں،
اور اس دور میں جو 13 سالہ زندگی ہے مکے کی، اس میں صحابہ کو ستایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی، بے شمار پہنچائی گئی، لیکن کسی ایک صحابی کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی کائنات کا کوئی آدمی نہیں دکھا سکتا، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر، اللہ کے نبی کی زبان سے ایک جملہ بھی نکلا ہوا کوئی نہیں دکھا سکتا کہ آپ نے اتنی پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد کبھی اللہ سے یا کسی دنیا والے سے گلہ شکوہ کیا، کبھی نہیں کیا، ہمیشہ صبر کیا، صبر کیا، صبر کیا، اور امت کو یہ پیغام دے کر گئے کہ اسلام کی خاطر یا کبھی بھی زندگی میں آپ کو کبھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے، اگر حالات آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں تو کبھی صبر کا دامن مت چھوڑنا، ٹکرا جانا، لیکن زبان سے گلے شکوے کے الفاظ مت نکالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 13 سالہ مکی زندگی کا جو سبق ہمیں ملتا ہے، ایک سب سے اہم یہی ہے کہ ہم جب دین کا کام کریں، دوسروں کو تبلیغ کریں اور علم اٹھائیں معاشرے کی اصلاح کا، اس پر جو ہمیں گالیاں، اس پر جو ہمیں تانے، اس پر جو ہمیں سننے کو ملے، دوسروں کی پیشانی کے بل دیکھنے کو ملے، تو ہم یہ نہ کہیں کہ میاں ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے، اگر نمازی بنو گے تو تم بنو گے، ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے، اگر مسجد سے جڑو گے تو تم جڑو گے، نہیں، بلکہ صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، اور اسے بار بار دعوت دیتے رہیں، بار بار دعوت دیتے رہیں، بار بار دعوت دیتے رہیں، یہاں تک کہ اگر وہ گالی بھی دے تو برداشت کریں، اور یہ سوچیں تنہائی میں آ کر اللہ سے کہے کہ میرے اللہ، میں تیرے بندے کے پاس گیا تھا، میں نے تیری توحید کا پیغام، تیرا نام تیرے بندے تک پہنچایا، جو اس نے مجھے کہا وہ مجھے کہا، میں نے تیرے حوالے کیا، لیکن میری خواہش، میری دلی تمنا یہ ہے کہ تیرا بندہ بھی میری طرح تیرے گھر سے جڑ جائے اور تیرے آگے اپنی پیشانی رکھنے والا بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیجیے۔